بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ مصنف نے متن میں فرمایا کہ مخلوق کے لیے اسباب علم تین ہیں: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ اور دلیل حصر بھی آپ نے پڑھی کہ یہ دلیل استقرائی ہے، استقراء کی بنیاد پر تین قسموں میں حصر کیا گیا ہے، اور وجہ ضبط یہ ہے کہ سبب اگر خارج سے ہو تو خبر صادق ہے، ورنہ تو اگر اعلیٰ ہو مدرک نہ ہو تو حواس، اور اگر مدرک ہے تو عقل۔ تو یہ کل تین اسباب تھے۔ اب یہاں فإن قیل سے ایک اعتراض ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سبب سے کیا مراد لیا ہے، اور بہر تقدیر آپ کا یہ تین میں حصر کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھیں، سبب کی ایک قسم ہے سبب حقیقی۔ سبب حقیقی کا مطلب ہوگا کہ جو مؤثر ہو، تاثیر ڈالنے والا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سبب سے سبب حقیقی مراد لیا ہے تو ہر چیز اور ہر فعل کا سبب حقیقی اللہ عز و جل ہے، وہی عالم کی ہر شے میں مؤثر ہوتا ہے اور اسی کی تاثیر سے شے وجود میں آتی ہے۔ تو اگر آپ نے سبب حقیقی مراد لیا تو یہ کہنا کہ اسباب علم تین ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ ان میں حادثہ اور خبر اور عقل تینوں میں سے کسی کی کوئی تاثیر نہیں پائی جاتی۔ سبب حقیقی اور سبب مؤثر تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اگر آپ نے سبب سے سبب ظاہری مراد لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فطری عادت جاریہ کے طور پر ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ سبب پایا جائے تو یہ مسبب پا لیا جائے۔ جیسے آگ جلانے کا کام کرتی ہے تو آگ سبب ظاہری ہے احراق کے لیے، لیکن سبب حقیقی نہیں۔ یہ عادت جاریہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ آگ نہ جلائے، جیسے کہ نار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ تو پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے، یہ سب اسباب ظاہرہ ہیں۔ تو اگر آپ یہاں پر سبب ظاہری مراد لیں تو وہ فقط عقل ہے، نہ کہ حواس سلیمہ اور خبر صادق، کیونکہ عقل ہی ادراک کرتی ہے اور اسی سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ حواس اور خبریں یہ تو فقط آلات اور طرق ہیں ادراک کے، نہ کہ ادراک کے وہ سبب ظاہری ہیں۔ ادراک کا سبب ظاہری صرف عقل ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے سبب کے معنی کی کہ سبب سے آپ مراد لیں مفضی فی الجملہ، جو کسی طرح بھی مسبب تک پہنچانے والا ہو، کسی طرح بھی اس سے مسبب حاصل ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ معنی مراد لے رہے ہیں کہ کسی طرح بھی وہ مسبب تک پہنچانے والا ہو، تو اس صورت میں تین ہی میں حصر کیوں؟ اور بھی چیزیں ہیں جو مسبب تک پہنچاتے ہیں، جو مسبب تک پہنچاتی ہیں۔ تو سبب کا چاہے جو معنی لیں آپ کا یہ تین میں حصر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اعتراض پہلے سنیں، فإن قیل، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے السبب المؤثر فی العلوم کلھا هو اللہ تعالی، کہ علوم میں اثر ڈالنے والا سبب مؤثر سارے علوم میں فقط اللہ عز و جل ہے، لأنہا بخلقہ و ایجادہ من غیر تأثیر للحاسة والخبر والعقل،
اس لیے کہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا فرمانے اور وجود بخشنے سے ہی حاصل ہوتے ہیں، بغیر حادثہ اور خبر اور عقل کی تاثیر کے۔ والسبب الظاہری کالنار للإحراق هو العقل لا غیر، اور سبب ظاہری جیسے احراق کے لیے آگ ہے تو وہ فقط عقل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وَإِنَّمَا الْحَوَاسُ وَالْأَخْبَارُ آلَاتٌ وَطُرُقٌ فِي الْإِدْرَاكِ، حواس اور اخبار تو ادراک کے آلات و طرق ہیں، کہ حواس ادراک کے لیے آلات ہیں اور اخبار جو ہے خبریں وہ ادراک کے طرق ہیں، ادراک کے راستے ہیں۔ تو سبب مؤثر سبب حقیقی مراد لیں تو بھی اسباب کو تین کہنا درست نہیں، بلکہ ان میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے، اور اگر سبب ظاہری مراد لیں تو تین نہیں بلکہ فقط عقل ہے۔ والسبب المفضی فی الجملہ بأن يخلق اللہ تعالی فینا العلم معه بطریق جری العادہ لیشمل المدرک کالعقل والآلۃ کالحس والطریق کالخبر لا ينحصر فی الثلاثہ، اور وہ سبب جو فی الجملہ مفضی ہو، کسی طرح بھی مسبب تک پہنچانے والا، اس کی تفسیر کر رہے ہیں بأن يخلق اللہ تعالی، بئی طور کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اس کے ساتھ بطریق عادت جاریہ علم کو پیدا فرما دیتا ہو، تو یہ مراد لینا لیشمل المدرک، تاکہ وہ مدرک کو شامل ہو جائے جیسے عقل ہے، والآلۃ اور آلہ کو بھی شامل ہو جائے جیسے حس ہے، اور طریق کو بھی شامل ہو جائے جیسے خبر ہے۔ تو تینوں کو شامل کرنے کے لیے اگر آپ سبب سے سبب مفضی فی الجملہ مراد لیں تو کہتے ہیں لا ينحصر فی الثلاثہ، یہ انہی تینوں میں منحصر نہیں، بل ہا ہنا اشیاء اخر، بلکہ یہاں اور بھی چیزیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، مثل الوجدان والحدث والتجربۃ ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات، بلکہ یہاں اور چیزیں ہیں جیسے وجدان، حدث، تجربہ اور عقل کا نظر و فکر کرنا، یعنی مبادئ اور مقدمات کو ترتیب دینا۔ تو یہ چیزیں جب پائی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی بطریق عادت جاریہ ہمارے اندر علم کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اگر سبب مفضی فی الجملہ مراد لیں تو یہ تین ہی میں منحصر نہیں، لہذا اسباب العلم للخلق ثلاثہ کہنا درست نہ ہوگا۔ ہاں، وجدان یہ وجدانیات، یہ کیا نام ہے، ضروریات کی ایک قسم ہے جس میں ہمارا باطن کسی چیز کے علم کا پتہ دے۔ جیسے آدمی کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو بھوک اور پیاس کا جو علم ہے یہ وجدان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ حواس سلیمہ سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، اور نہ ہی یہ وجدان، نہ ہی یہ بھوک اور پیاس کا جو احساس ہے، جو اس کا ادراک ہے، نہ ہی یہ خبر سے حاصل ہوتا ہے، نہ ہی عقل سے، بلکہ یہ ہمارے باطن کی ایک قوت ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ اور ایک چیز کیا کہا، حدث، تو حدث اس قوت کا نام ہے جو ذہن کو بہت تیز مطلوب کی جانب منتقل کرتی ہے بغیر غور و فکر کی حاجت کے۔ جن کے نفوس صاف ستھرے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس قوت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ والتجربۃ، اور جیسے تجربہ، تو تجربہ سے مراد کیا ہے، کسی کام کو بار بار کر کے پتہ لگانا، جیسے سقمونیہ مسہل ہے، ہمارے یہاں جمال گھونٹا پایا جاتا ہے جس کو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے دست آور ہوتا ہے، اگر کسی کو تھوڑی مقدار میں بھی دے دیا جائے تو اسے دست پر دست آنے لگیں۔ تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے، جتنی بھی دوائیں ہیں ان سب کے ثمرات کا اور ان کے منافع کا جو علم ہوتا ہے وہ اسی تجربہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ونظر العقل، اور عقل کا نظر کرنا بمعنی مبادئ اور مقدمات کو ترتیب دینا۔ تو یہ چیزیں بھی اسباب علم ہیں، تو اسباب علم تین ہی کہنا یہ درست نہ ہوا۔ قلنا فإن قیل، قلنا اگر اعتراض کیا جائے
تو ہم جواب میں کہیں گے ھذا علی عادۃ المشائخ فی الاقتصار علی المقاصد والاعراض عن تدقیقات الفلاسفہ۔ ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ یعنی کہ مصنف کا 3 کہنا یہ مشائخ کے مقاصد پر اکتفا کرنے میں عادت پر ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مشائخ کی عادت ہے کہ وہ جو مقصود ہوتا ہے اسی پر اختصار اور اکتفا کرتے ہیں اور بہت زیادہ تدقیقات میں نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ مبنی ہے مقاصد پر اکتفا کرنے میں مشائخ کی عادت پر اور فلاسفہ کی باریکیوں سے نظر انداز اور عدم توجہ پر، اس سے اعراض کرنے پر۔ تو اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں ہم سبب مفضی مراد لے رہے ہیں، پہلے 2 سبب نہیں بلکہ سبب مفضی فی الجملہ، جو کسی طرح بھی پہنچانے والا ہو۔ ہاں تو اب یہاں جو مقصود ہے، جو مقصود چیزیں ہیں ان پر مصنف نے اختصار کیا، اور جو فلاسفہ کی تدقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا تھا کہ اور بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، وجدان، حدث، تجربہ وغیرہ، تو ان سے جو ہے اعراض کرنا ہے۔ ھذا علی عادۃ المشائخ فی الاختصار، یہ مقاصد پر اختصار کرنے میں اور فلاسفہ کی تدقیقات سے اعراض کرنے میں مشائخ کی عادت پر ہے، اس کے مطابق ہے۔ فإنہم لما وجدوا بعض الادراکات حاصلة عقیب استعمال الحواس الظاہرة التي لا شک فيها سواء كانت من ذوي العقول او غیرهم جعلوا الحواس احد الاسباب۔ کیونکہ جب ہمارے مشائخ نے بعض ادراکات کو پایا کہ وہ ان حواس سے ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ ان حواس سے ظاہرہ کا استعمال ذوی العقول کی جانب سے ہو یا غیر ذوی العقول کی جانب سے ہو، جعلوا الحواس احد الاسباب، تو انہوں نے حواس کو اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا۔ تو دیکھ کر کے مبصرات کا علم، سن کر کے آوازوں کا جو علم ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حواس سے ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور وہ بھی جیسے ذوی العقول کو ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے ویسے غیر ذوی العقول یعنی چوپایوں کو، جانوروں کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں عقل جو ہے وہ مدرک، مطلب صرف عقل ہی مدرک نہیں ہے بلکہ ان کا دخل ہے ادراک کے حاصل ہونے میں، تو اس وجہ سے انہیں ایک سبب قرار دیا۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا، پس جب مشائخ نے بعض ادراکات کو پایا کہ وہ ان حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد حاصل ہوتے ہیں جن میں کوئی شک نہیں ہے، خواہ وہ حواس ظاہرہ ذوی العقول کی جانب سے ہوں یا ان کے غیر کی جانب سے، تو انہوں نے حواس کو ایک سبب بنایا، ایک سبب قرار دیا۔ وَلَمَّا كَانَ مُعْظَمُ الْمَعْلُومَاتِ الدِّينِيَّةِ مُسْتَفَادًا مِنَ الْخَبَرِ الصَّادِقِ جَعَلُوهُ سَبَبًا آخر، اور چونکہ دینی بیشتر معلومات خبر صادق ہی سے مستفاد ہیں تو خبر صادق کو ایک دوسرا سبب قرار دیا۔ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُمْ الحواس الباطنة المسمات بالحس المشترك والخيال والوهم وغير ذلك، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدثيات والتجربيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل للعقل جعلوه سببا ثالثا۔ اور چونکہ ہمارے مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ ثابت نہیں، حواس باطنہ جن کا نام حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور 5 قسمیں ہیں حواس باطنہ کی، جو فلاسفہ جن کے قائل ہیں، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مشائخ کے نزدیک ثابت نہیں ہیں اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ہاں، قوت متصرفہ، ان میں ایک چیز تھی متصرفہ۔ تو حس مشترک، خیال، وہم، حافظہ اور متصرفہ، یہ 5 چیزیں، ان 5 حواس باطنہ کے فلاسفہ قائل ہیں، کہتے ہیں لیکن یہ ہمارے نزدیک ولما لم يثبت عندهم، لیکن چونکہ مشائخ کے نزدیک حواس باطنہ ثابت نہیں، جن کا نام حس مشترک، خیال، وہم وغیرہ رکھا گیا ہے، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصیل الحدثیات، اور ہمارے مشائخ کو حدثیات، تجربیات، بدیہیات اور نظریات کی تفصیلات سے کوئی غرض متعلق نہیں، وَكَانَ مَرْجِعُ الْكُلِّ لِلْعَقْلِ، اور سب کا مرجع اور سب کا مآل عقل ہی کی جانب ہے، جَعَلُوهُ سَبَبًا ثَالِثًا، تو عقل کو تیسرا سبب قرار دیا، یفضی الی العلم بمجرد التفات او بانضمام حدث او تجربۃ او ترتیب مقدمات، تو اسے تیسرا سبب قرار دیا جو علم تک پہنچاتا ہے محض عقل کی توجہ کے ذریعے یا حدث یا تجربہ یا ترتیب مقدمات سے مل کر، ان کے انضمام کے ساتھ، ان سے مل کر، فَجَعَلُوا السَّبَبَ فِي الْعِلْمِ بِأَنَّ لَنَا جُوعًا وَعَطَشًا، تو اس بات کے علم میں کہ ہمیں بھوک اور پیاس ہے، یہ مثال ہے وجدانیات کی، وَأَنَّ الْكُلَّ أَعْظَمُ مِنَ الْجُزْءِ، اور اس بات کے علم میں کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یہ بدیہیات کی مثال ہے۔ تو بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جس میں بداہت عقل سے علم حاصل ہو جائے، کہ جو طرفین ہیں ان کا تصور حاصل ہو جائے، تو قضیہ کے اندر جو حکم پایا جاتا ہے عقل اس کا ادراک کر لے، اس کا یقین کر لے۔ وَأَنَّ نُورَ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِّنَ الشَّمْسِ، اور یہ کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے، سورج سے حاصل ہے، یہ حدثیات کی مثال ہے۔ تو جس کا حدث، جس کے اندر قوت حدثیہ ہوتی، وہ اس بات کا علم حاصل کر لیتا ہے، تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے نظر و فکر کی ضرورت نہیں، بس حدث کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بات کے علم میں کہ چاند کی روشنی سورج سے مستفاد ہے، وَأَنَّ السُّقْمُونِیَ مُسْہِل، اور اس بات کے علم میں کہ سقمونیہ دست آور ہے، یہ تجربیات کی مثال ہے۔ وَأَنَّ الْعَالَمَ حَادِثٌ، اور اس بات کے علم میں کہ عالم حادث ہے، یہ نظری کی مثال ہے۔ هُوَ الْعَقْلُ، ہاں، هُوَ الْعَقْلَ فَجَعَلُوا السَّبَبَ فِي الْعِلْمِ هُوَ الْعَقْلَ، تو ان تمام باتوں کے علم میں سبب عقل کو قرار دیا، ہوا یہاں پر ضمیر فصل ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ بِاسْتِعَانَةٍ مِّنَ الْحِسِّ، اگرچہ بعض میں حس کی مدد سے حاصل ہو رہا ہے علم، تو بعض میں جیسے تجربیات ہیں، تو تجربیات میں حواس کی مدد بھی لی جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَعْضِ بِاسْتِعَانَةٍ مِّنَ الْحِسِّ، اگرچہ بعض میں حس کی مدد سے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن چونکہ علم تک پہنچانے والی چیز عقل ہے، اس لیے عقل ہی کو یہاں پر سبب علم قرار دیا گیا، جو اس کے معاونین ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ تو یہ اعتراض اور جواب ہو گیا، اور انہوں نے صاف کر دیا کہ ہمارے مشائخ کی جو عادت ہے کہ مقصود باتوں پر اکتفا کرتے ہیں اور تدقیقات سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف سے بے اعتنائی برتتے ہیں، اس میں نہیں پڑھتے، اس کے مطابق مصنف نے فرمایا کہ مخلوق کے لیے اسباب علم 3 ہیں، حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ اب آگے ان تمام اسباب کی تفصیل، فالحواس، یہاں برائے تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس تفصیل کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔